السلام علیکم ناظرین، میں محمد سجاد انصاری آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو بی اے کے طلباء کے لیے تو ہے ہی، لیکن وہ طلباء جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایم اے اردو میں انٹرانس دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا، اور آج سے کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ ایم اے اردو انٹرانس کی جو سلیبس ہے اس کے مطابق ویڈیو بنایا جائے۔ تو خیر، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حالی کی نظم نگاری یا حالی کی شاعری کی خصوصیات۔ کسی بھی شاعر کو جاننے سے پہلے آپ ان کے عہد کو جانیں تو آپ شاعر کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ حالی جس عہد سے تعلق رکھتے ہیں وہ عہد قدیم اور جدید کے تنازع کا دور تھا۔ حالی جدیدیت کو لانا چاہ رہے تھے، اور اس سے پہلے جو بھی چیزیں تھیں سب جتنے بھی اصناف تھے، چاہے شاعری ہو یا نثر ہو، سب قدامت پرست تھے، سب سماجی حقیقت سے آنکھ بند کیے ہوئے تھے۔ لیکن حالی نے نظم کو، شاعری کو اور بہت حد تک نثر کو بھی سماجی حقیقتوں سے آشنا کرایا، فطری شاعری کی طرف مبذول کروایا ان کا ذہن۔ دیکھتے ہیں، آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو حالی نے کون کون سی اصلاحات کیے، آپ ان سب سے اچھی طرح واقف ہو سکیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے اس نشست کا۔ حالی نے پرانے رنگ کی شاعری، جس میں گل و بلبل کے قصے، ہجر و وصال کی کیفیات اور عشق و عاشقی کی باتوں کو فضول جانا۔ وہ بے لطف مبالغہ آرائی، یعنی مبالغہ آرائی کہتے بڑھا چڑھا کے تعریف کرنا، بے لطف مبالغہ آرائی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ادب و شاعری میں افادیت پر زور دیا اور کسی بھی چیز یا جذبے کو سیدھے سادے الفاظ میں حقیقی جذبات کے ساتھ بیان کرنے کو ترجیح دی۔ پہلے شاعر کیا کرتے تھے، پہلے کے جو نثر ہے یا شاعری ہے وہ دونوں مسجع ہوا کرتا تھا، کافی پیچیدہ ہوا کرتا تھا، لیکن جو ہے اس کے بعد جو ہے شاعر سب جو ہیں، لیکن حالی نے شاعری کو سیدھے سادے الفاظ میں بیان کرنے کا طریقہ سکھایا۔ وہ ادب کو زندگی کا ترجمان بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی اس دور کی تحریروں میں اس جدید رجحانات کی ابتدا بخوبی نظر آتی ہے۔ انہوں نے غیر حقیقی عناصر سے اردو شاعری کو آزاد کرانے کی کوشش کی اور ادب برائے زندگی کے ترجمان بن گئے۔ وہ انگریزی شاعری کے مداح تھے، یعنی مقلد تھے، تعریف کرتے تھے۔ اس کی سادگی، صفائی اور بلند نظری کو بہت پسند کرتے تھے، اور یہی خصوصیت اردو شاعری میں بھی دیکھنے کے خواہاں تھے۔ اسی زمانے میں 1874 عیسوی میں لاہور میں ایک ادبی انجمن قائم ہوئی، جس کے بانی مولانا محمد حسین آزاد نے کرنل ہالرائٹ ڈائریکٹر آف تعلیم پنجاب کی سرپرستی میں انجمن پنجاب کے جلسوں میں نیچرل شاعری کی بنیاد ڈالی۔ نیچرل شاعری یعنی کہ فطری شاعری، فطرت کہتے ہیں، جو قدرتی طور پر ہو، جس میں نہ کوئی مبالغہ آرائی ہو، نہ ہی اس سے نظر چورائی جاتی ہو، تو ایسے شاعری کو فطری شاعری بولیں گے۔ نیچرل شاعری یہ انگلش کا لفظ ہے۔ حالی نے اس انجمن کے جلسوں میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا اور اپنی 4 نظمیں برکھا رت، نشاط امید، مناظرۂ رحم و انصاف اور حب وطن اس کے مشاعروں میں پڑھیں، جنہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس انجمن پنجاب سے جدید نظم کا آغاز ہوتا ہے۔ 1904 عیسوی میں اپنی قابلیت اور تعلیمی خدمات کے صلے میں انہوں نے سرکار سے شمس العلماء کا خطاب حاصل کیا۔ 1914 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ امید ہے کہ آپ سب انجمن پنجاب کی خدمات یا پھر آپ انجمن پنجاب سے واقف ہوں گے۔ اگر آپ انجمن پنجاب سے واقف نہیں ہیں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنایا جائے گا۔ حالی سر سید کے تمام رفقا میں ممتاز حیثیت ہیں۔ انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کے قدیم رنگ و آہنگ کو بدلنے میں نمایاں حصہ لیا اور نمایاں کامیابی حاصل کی۔ حالی نے شاعری اور نثر دونوں میں ہی
قدیم رنگ کی جگہ جدید رنگ پیدا کر کے اپنی انفرادیت کا ثبوت دیا اور اردو ادب کی تاریخ میں اہم مقام حاصل کرتے ہوئے شعر و ادب کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے نفس شعر سے بحث کی ہے، یعنی شعر کا جو مطلب ساخت ہونی چاہیے، بحث کی ہے، اور اس میں زبان اور معنوی اصلاح کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حالی شعر و ادب میں افادیت کے قائل ہیں اور غزل و نظم کے موضوعات میں تنوع چاہتے ہیں، جس میں عاشقانہ، فلسفیانہ، صوفیانہ اور اخلاقی مضامین کا بیان ہو۔ اس کے علاوہ نیچرل اور قومی و سیاسی مضامین بھی جگہ پا سکیں۔ انہوں نے درستی زبان پر بھی زور دیا اور الفاظ و محاورات کی صحت کو ضروری قرار دیا۔ دیکھیے جدید نظم جو ہے موضوعات کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا حیت کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ موضوعات کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو شاعری میں جو سماج میں ہونے والی جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، سماج جن حالات سے دوچار ہے، ان کو شاعری میں پیش کی جائے۔ موضوعات کے لحاظ سے جدید نظم کا پہلو ہے۔ اب حیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ آزاد نظم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے نظم معرہ، تو دونوں ہی اعتبار سے آپ نیچرل جدید نظم کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور حالی دیکھیے کتنے موضوعات کے خواہاں ہیں، چاہے وہ غزل ہی کیوں نہ ہو۔ وہ شعر کے ظاہری لوازمات یعنی ثنائے بدائے، یعنی کہ تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز، مرسل، آپ یہ سب سے واقف ہوں گے، کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ سنگلاخ زمین یعنی کہ مشکل زمین اور مشکل ردیف و قافیہ، جن کو قدیم شعراء استادانہ مہارت سے تعبیر کرتے تھے، حالی اس سے احتراز کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جس جدید رنگ کو اپنایا، اس کو عملی طور پر ثابت بھی کر دکھایا۔ لہٰذا آزاد اور حالی اردو شاعری کے جدید رنگ کے بانی ٹھہرے۔ حالی کے کلام کی خصوصیات میں نیچرل شاعر، مبالغہ و اغراق سے احتراز، سادگی، صفائی، درد و اثر، عبارت صاف و سشتہ، جلد سمجھ میں آنے والی ہے، ثنائے بدائے بہت کم ہے۔ وہ شعر و ادب سے اصلاح کا کام لینا چاہتے ہیں۔ 1857 عیسوی سے پہلے حالی نے روایتی غزلیں کہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے قومی مرثیہ خوانی اور تذکرہ دہلی مرحوم کے لیے اپنے کلام کو وقف کر دیا۔ ان کے کلام میں عشق و عاشقی بھی ہے، لیکن ان میں شوریدہ سری نہیں، یعنی پاگل پن نہیں۔ پہلے کے جو شاعر آپ عشق و عاشقی میں پاگل ہو جاتے تھے، پاگل پنی دکھاتے تھے اور بے جا حد تک مبالغہ آرائی کرتے تھے، وہ نہیں ہے جو قدیم شاعر کی پہچان بن گئی تھی۔ حالی نے دھیمے اسلوب، متین لہجہ میں عاشقانہ خیالات کا اظہار کر کے جذبات کی تپش کو مدھم کر دیا ہے اور نرم لہجے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ وہ شبلی کی طرح نہ تو جذباتی ہیں اور نہ آزاد کی طرح تخیل کے غلام، بلکہ انہوں نے دونوں کی امتزاج سے اپنی روش خاص متعین کی ہیں۔ چند مثالیں پیش ہیں۔ عشق سنتے تھے جسے ہم، وہ یہی ہے شاید، خود بخود دل میں ہے ایک شخص سمایا جاتا۔ اب بھاگتے ہیں سایہ عشق بتا سے ہم، کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے، کچھ آسماں سے ہم۔ گو جوانی میں تھی کچھ رائی بہت، پر جوانی ہم کو یاد آئی بہت۔ حالی نے چونکہ اصلاح ادب اور اصلاح قوم کا بیڑا اٹھایا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی زندگی اور قلم کو اصلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ نظم ترقی کی راہیں اسی خیال کے تحت لکھی گئی ہے، جس میں حالی قوم کو ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے کی ترغیب دلاتے ہوئے سائنس، علوم و فنون اور صنعت و حرفت کی تازہ ایجادات کی برکتوں سے پیدا ہونے والی خوشحالی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ناظرین، آج آپ نے حالی کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں یا انہوں نے نظم کے حوالے سے جو خدمات انجام دیے ان کو دیکھا، امید ہے آپ فیضیاب ہوئے ہوں گے۔ ایک بات اور، حالی نے جو کام انجام دیا،
इस काम को उनसे पहले एक और शायर जिनका नाम है नज़ीर अकबर आबादी, उन्होंने भी अंजाम दिया था, लेकिन चूँकि उनका लहजा और उनके अल्फाज और उनका तरीक़ा इतना ज़्यादा आम फहम और अवामी था, जिसकी वजह से लोगों ने उन पर तवज्जो ही नहीं दिया। अगरचे बाद के तज़किरा निगारों ने उस पर तवज्जो दिया, लेकिन अगर सही मानों में देखिए तो हाल ही ने जिन चीज़ों को अपनाया और जो इस्लाहें की, उनका सहरा जो है वो नज़ीर अकबर आबादी के सर जाता है। इंशाअल्लाह आप नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से भी पढ़ सकते हैं, इस चैनल पे मौजूद है। अगर आपको कहीं पर भी मेरी गलती दिखी हो तो बराए मेहरबानी निशानदेही कराएं, ताकि शुक्रिया के साथ मैं दुरुस्त कर लूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों अहबाबों को शेयर करें, ताकि वो भी इससे फैज़याब हो सके। और अगर आपको किसी और मौजू पर वीडियो चाहिए तो बिला झिझक कमेंट करें। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।